بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ وائٹل نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان علی اطہر حاضر ہے۔ ناظرین، کچھ دنوں سے میرا طبیعت ناساز تھی جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ ملکی حالات، سیاسی حالات ان 6-7 دنوں میں خاصے چینج ہو گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ جو ہے سیاسی محور اچھا خاصا چینج ہوا ہے، اور اس میں بہت ساری خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اگر ہم کچھ اس پہ روشنی ڈالیں تو اس میں اس طریقے سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ حضرات جو ہیں ان کے ریزگنیشن آ گئے ہیں، اور 9 مئی کے واقعات پہ انہوں نے مذمت بھی کی ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اگر میں کراچی کے علی زیدی صاحب کا ذکر کروں تو ان کا سب سے پہلے جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں جو ہے سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ بھی جو بھی 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس پہ میں مذمت کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ پھر وہ جب ان کو جیکوباد جیل کے لیے بھیجا جا رہا تھا تو جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو ان کو واپس لایا گیا، ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ جب ہاؤس اریسٹ کرنے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس پریس کانفرنس میں جو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا پی ٹی آئی کو چھوڑ لیں، تو اس کے بعد جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد یہی ہوا ہے کہ جو ہے انہوں نے جو ہے دوبارہ جو ہے انتظامیہ نے ان کو جو ہے وہ جیل کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ اور آج اس سلسلے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ان کی ایک تصویر بھی نمایاں ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ علی زیدی صاحب کا شمار بھی عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ امریکہ میں ہوتے تھے، ان کا جیکٹوں کا کاروبار تھا، اور وہ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی پارٹی میں آئے اور پھر پارٹی میں ان کو وزارت دی گئی، اور انہوں نے اچھے خاصے کام بھی کیے، اور بڑے دبنگ طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنسیں کی جب حکومت میں تھے، اور انہوں نے اچھا خاصا جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی اور ایم کیو ایم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور ان کی اچھی خاصی جو ہے انہوں نے کلاس لی۔ اور جب بھی وہ پریس کانفرنس کرتے تھے اور کہتے تھے میں کبھی ڈرتا نہیں ہوں، اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اور میں جو کہتا ہوں صاف دل سے کہتا ہوں۔ لیکن اب جو یہ گردش کر رہی ہے ان کی تصویر سوشل میڈیا پہ، تو ابھی تک تو پتہ یہی چلا ہے کہ یہ تصویر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی ریلیز کی ہے۔ واللہ عالم، اس میں گارنٹی کے ساتھ تو نہیں کہتا، لیکن یہ کہ بہرحال اس قسم کی چیز سامنے آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے علی زیدی صاحب پرانے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کے ذاتی دوست ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بے قصور ہیں علی زیدی صاحب تو ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی ان کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپ کی ایک اور خبر دیتا چلوں کہ آج ہی جو ہے ان کے پی ٹی آئی کی اقلیت کے رہنما جو ہیں جے شنکر نے بھی آج جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 بہت سینئر سیاستدان جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ آگے جو ہے پی ٹی آئی کے جو مین رہنما ہیں، جس میں اسد عمر صاحب ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، جس میں اسد قیصر صاحب ہیں، جس میں پرویز خٹک صاحب ہیں، ان سب کے بھی جو ہے وہ استعفوں کی بات گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، اس سے بھی ہم آگاہ کریں گے۔ ایک اور خبر آپ کو میں دیتا چلوں کہ جو صدر پاکستان ہے ان کا بھی آج بیان آیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے عمران خان صاحب کو کھل کر مذمت کرنی چاہیے، ڈھکی چھپی کوئی مذمت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کا تو موقف وہی ہے ابھی تک کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے کارکن نہیں تھے، یہ تو کوئی شرپسند تھے، انہوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ لیکن صدر پاکستان کا موقف تقریباً چینج ہوتا جا رہا ہے۔ مبصرین کا تو یہ بھی خیال ہے، جتنے ٹی وی اینکرس میں ابھی تک میں نے سنا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہے پی ٹی آئی کے صدر صاحب جو ہیں
صدر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنا تقریباً موقف چینج کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے اس کے علاوہ وہ ابھی تو ایک چینل کو انٹرویو دیا ہے، آگے بھی چینلز کو جو انٹرویو دیں گے تو اس میں مبصرین کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کہنے والے ہوں گے کہ آگے جو ہے ایک جوڈیشل انکوائری بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس 9 مئی کے واقعات کی باقاعدہ کمیٹی ایک مقرر کی جائے اور وہ اس کی سب انکوائری کر کے پیش کرے گورنمنٹ کو۔ اس کے ساتھ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ آگے یہ بھی کہنے والے ہیں کہ مذاکرات بھی ہونی چاہیے، حکومت کے اور عمران خان صاحب کے مذاکرات بھی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ یہ بھی شاید کہیں اگلے انٹرویوز میں کہ اگر حکومت مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہے اس سلسلے میں تو میں عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے مذاکرات پہ آمادہ کر لوں گا۔ تو اب ناظرین میرا تو خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے دوسرے پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ استعفے آ رہے ہیں، یا اس طریقے سے 9 مئی کے واقعات پہ جو لوگ مذمت کر رہے ہیں، اس میں مجھے جس طریقے سے 2 دن میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور میرا جہاں تک یہ خیال ہے کہ اگلے انٹرویوز میں جس طریقے سے میں نے بات کی، جس طریقے سے مبصرین کا خیال ہے، عارف علوی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سلسلے میں اب اس قسم کا موقف رکھنے کے پہ تیار ہو گئے ہیں، اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے آگے انٹرویوز میں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ناظرین اس کے علاوہ آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ اس وقت جو ہے ایک اور انکوائری چل رہی ہے، وہ ہے بشریٰ بی بی کے 2 بیٹوں کی، اور اس سلسلے میں سنا یہ ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ اس پہ انکوائری کر رہے ہیں کہ جو ان کے اثاثے جو ہیں بشریٰ بی بی کے 2 بیٹوں کے، اس پہ انکوائری چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں اس پہ انکوائری بیٹھ جائے اور ان کے اثاثوں کو دیکھا جائے۔ اور اس سلسلے میں کچھ یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے پی ٹی آئی کی، اس میں بھی خاصا خود برد دیکھنے میں آیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پیسوں کی لین دین کا معاملہ جو ہے اس پہ بھی جو ہے ادارے جو ہیں اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب ناظرین جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا 9 مئی کے واقعات کے بعد جو سیاسی ہلچل میں تیزی اور گرما گرمی، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کی تفصیل سامنے آئی ہے، اور جس طریقے سے صدر عارف علوی کے بیانات اور اس کے علاوہ جو منحرف ارکان ہیں ان کے بیانات آئے ہیں، اس سے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب تھوڑی سی مشکل میں ہے۔ اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کا بھی بیان ابھی تک جو آیا ہے اس میں بھی تھوڑی سی عمران خان صاحب کی ٹون جو ہے وہ تھوڑا سا جیسے پہلے ہوتی تھی اس سلسلے میں اب تھوڑی سی نرم ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس بات کا ہم سے غصہ نکال رہے ہیں، اور مجھے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کس بات کا غصہ ہے جس پہ اس طریقے سے ہمارے رہنماؤں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ 2-3 باتیں تو بڑی توجہ طلب ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ہے۔ اس میں ایک تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے 7-7.5 ہزار ورکرز جو پکڑے گئے ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ تو یہ اس سے بہت کم فگر کہہ رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ 7-7.5 ہزار لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ورکر ملوث پائے گئے ہیں، اور اگر وہ واقعی ملوث پائے گئے ہیں تو ان کے لیے تو چلیں ٹھیک ہے کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اگر ملوث جو نہیں ہیں اور بے گناہ ہیں ان کو فوری رہائی دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا مطالبہ جو ہے ان کا عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ جو عورتوں کو پکڑا گیا ہے ان کے ساتھ جو مسلیڈ کیا گیا ہے، جس طریقے سے ان کو بالوں سے کھینچا گیا ہے، ان کو ٹرک میں ڈالا گیا ہے، جس بے دردی سے ان کے ساتھ یہ جو ہے اس طریقے سے سلوک نہیں کیا جائے، اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو بے گناہ ہیں ان کو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بے گناہوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، اور عورتوں کے ساتھ تو بالکل نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر وہ ملزم ہیں ابھی یا مجرم ہے جو بھی ہے اس پہ باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ تیسرا جو مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا وہ تیسرا یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے 9 مئی کے حوالے سے۔ یہی اسی سلسلے میں علوی صاحب نے بھی صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے بھی یہی مطالبہ میرا خیال آگے کرنا ہے کہ یہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ تو اب تک کے جو حالات اور واقعات ہیں جو کہ میں گزشتہ 1 ہفتے سے غائب تھا، اور چونکہ طبیعت صحیح نہیں تھی اور ابھی بھی بہت خاص طبیعت صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو کوئی آگے اپڈیٹ نہیں کر سکا، لیکن اب تک کے واقعات جتنے ہیں وہ آپ کو میں نے گوش و گزار کیے ہیں اور اپنا ایک تھوڑا سا اوپینین بھی دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی ہو، سیاسی جماعت ہو، کوئی خاص ورکر ہو یا کوئی لیڈر ہو، اس کو انصاف ملنا چاہیے اور وہ باقاعدہ انکوائری کے ساتھ انصاف
ملنا چاہیے. اگر وہ واقعی ملوث ہیں تو اس پہ مقدمات چلنا چاہیے، لیکن بے عزتی کے ساتھ نہیں. میں سمجھتا ہوں سیاسی جتنے لیڈران ہیں یا جو ورکر ہیں ان کو طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے، مس ہینڈل نہیں کرنا چاہیے. اور عورتوں کا تو بہت ہی جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے. اور جو ہے ان کو ٹھیک ہے، وہ اگر ملوث ہیں تو ان کو احترام کے ساتھ ان پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.